گلے کے پاس سوراخ. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نرالے انداز کے ساتھ حاضر ہیں کہ جبے کے جو دو سائیڈ ہوتے ہیں تو ایک سائیڈ میں سوراخ تھے, دوسرے سائیڈ سے وہ جبے کا کپڑا لے کر وہ سوراخ میں بند کے اپنے جسم کو چھپا کے بیٹھے تھے. لگانے کے لیے بٹن نہیں تھے, سوراخوں میں کپڑے کو پیوست کر کے باندھ کر اپنے جسم مبارک کو چھپا کے رکھے تھے اس نرالے انداز کے ساتھ. دوستو یہاں قابل غور بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ بٹن کیوں نہیں تھے؟ بٹن اس لیے نہیں تھے اللہ کے رسول کی محبت میں سرکار کونین کے خدموں میں بٹنوں کو بھی قربان کر دیا تھا. یہ مثال بے مثال خرچ تھا, بٹن بھی دے دیے تھے. تو اس کیفیت کے ساتھ حاضر تھے. تو اتنے میں ہوا یہ کہ یہاں میں روایت کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ اتنے میں فنزل علیہ جبریل علیہ السلام, حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں وہی لے کر, اللہ کی طرف سے آتے ہیں. صرف یہ بات ہے وہاں کہ حضرت صدیق اکبر کا جو جبہ ہے وہ بڑا نرالا ہے, سوراخ ہیں اور سوراخوں میں باندھ کر اپنے جسم کو ڈھانکے ہوئے ہیں. جب یہ انداز صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں دیکھا گیا, اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا. فنظر علیہ جبریل علیہ السلام فقال, جبریل علیہ السلام نے عرض کیا مالی ارا ابا بکر علیہ ابا, یا رسول اللہ کیا ہو گیا مجھے کہ میں ابو بکر کو اس طرح اس جیسے جبے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. جبریل کہنے لگے تو اتنے میں قد خلھا فی صدرہ بخلال, کہ انہوں نے اپنے جبے کے سوراخوں میں کپڑے کو پیوست کر کے اپنے جسم کو ڈھانکا ہے. یہ نرالا انداز بٹن بھی نہیں ہے. اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں ابو بکر کو, کیا بات ہے؟ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفق مالہ علی قبل الفتح, میرے صدیق کا یہ انداز اس لیے ہے کہ میرے صدیق نے مجھ پر فتح مکہ سے پہلے اس تنگ دستی کے عالم میں کوئی دوسرا خرچ کرنے والا نہیں تھا. اس وقت میرے اوپر میرا صدیق لٹانے والا تھا. تو اس کے بے مثال لٹانے کی وجہ سے یہ انداز آ گیا. سب کچھ لٹا دینا اس کی طبیعت اور طینت میں شامل ہے. سب کچھ لٹا کے اس طرح بیٹھا ہے. تو یہ جو کیفیت آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمائی, تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا, روایت میں آتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ, یا رسول اللہ بے شک اس حالت کو, اس عالم کو, اس انداز کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کہ اے جبریل جاؤ, جا کر اقرا علیہ السلام میرے ابو بکر کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ. یہ اللہ نے سلام پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ اقرا علیہ السلام وقل لہ, اور ان سے کہو کہ اراضٍ انت عنی فی فقرک ام ساخط, کہ اے ابو بکر, اے میرے بندے, تم اس حالت میں سب کچھ لٹا کر, تم اس حالت میں, اس تنگ دستی کی حالت میں, اس ظاہری فقیری کی حالت میں تم مجھ سے خوش ہو یا ناراض ہو؟ جا کے میرے ابو بکر سے پوچھ کیا ہو. پہلے تو سلام بولو, پھر دوسرے نمبر پر اس سے کہو کہ اس عالم تنگ دستی میں سب کچھ لٹا کر وہ خوش ہے یا ناراض ہے. تو جب یہ کلمات صدیق اکبر سنتے ہیں تو فقال ابو بکر, حضرت صدیق اکبر نے فرمایا, عرض کیا کہ اسخط علی ربی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے لٹایا ہے میرے رب اور میرے محبوب خدا کے رضا کے لیے, اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے. میں اللہ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیا میں میرے رب سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد کہنے لگے انی ان ربی راضن, انی ان ربی راضن, خدا کی قسم میں میرے رب سے راضی ہوں, میرے رب سے راضی ہوں. جب یہ رضا کا اعلان صدیق اکبر کی زبان سے ہوا تو اس وقت پروردگار عالم بھی اپنی طرف سے رضا کے کلمات نازل فرمائے. پھر صاحب روح البیان
یہاں اس روایت کے اختتام میں روایت کے آخری الفاظ نقل کرتے ہیں وَلِهَذَا قَدَّمَهُ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ بے مثال خرچ کرنے کا انداز، صدیق اکبر کا یہ الفت کا انداز، صدیق اکبر کا یہ محبت کا انداز، صدیق اکبر کا یہ نرالا عشق کا انداز، اسی انداز کی وجہ سے صحابہ کرام اپنے اوپر صدیق اکبر کو ترجیح دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ترجیح دیتے تھے۔ صحابہ ترجیح دیتے تھے، صحابہ آگے بڑھاتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ کان ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ بڑا بے مثال مرتبہ کہ ان کے مرتبے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر کی زبان پر ہمیشہ حق بولتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ میرے عمر کی یہ شان ہے کہ جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے دوسری سمت سے اگر شیطان آتا ہے، شیطان عمر کے اس آنے کو دیکھ کر اپنا راستہ بدلنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو وہ عمر فرما رہے ہیں، ایسی شان کے مالک عمر، وہ فرما رہے ہیں کانا ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وَخَيْرَنَا، اور ہم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، وَأَحَبَّنَا إِلَىٰ رسول اللہ، اور ہم سب میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے پیارے ہیں۔ یہ مرحلہ وار انداز میں حضرت فاروق اعظم نے بیان فرمایا صدیق اکبر کا مرتبہ۔ فاروق اعظم جب فرمائیں کہ ہمارے سردار ہیں تو دوستو کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ ہم سب کے سردار ہیں۔ سردار کیوں ہیں؟ فاروق اعظم نے آگے لفظ میں فرمایا وَخَيْرَنَا، کیونکہ وہ ہم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں، اس لیے ہمارے سردار ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر کیوں ہیں؟ بندہ بہتر کب بنتا ہے؟ وہ اگر نہ ہو تو بدتر، وہ چیز ہو تو بہتر۔ وہ کون سی چیز ہے بندے کو بہتر بناتی ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم آگے فرماتے ہیں وَأَحَبَّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، ہم میں بہتر اس لیے ہیں ابو بکر کیونکہ یہ اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت رکھتے ہیں اور ادھر اللہ کے رسول ان کی الفت رکھتے ہیں۔ تو بندہ بہتر بنتا ہے رسول کی محبت سے، رسول کے عشق سے، بہتر ہے۔ یہ فاروق اعظم کا برملا اعلان ہے، ہم سب میں سب سے بہتر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن کی رضا چاہتا ہے، پروردگار عالم جن سے اتنا پیار کرتا ہے کہ یہ کلمات دے کر اللہ رب العزت جبریل کو بھیجتا ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھو کہ یہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں۔ دوستو کیسا ایک عجیب سما ہوگا، ذرا قسمت کی بلندی کو دیکھیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہاں ابو بکر سے اللہ چاہتا ہے کہ ابو بکر راضی ہو جائے، بھئی ابو بکر خوش ہو جائے۔ کتنی بلندی ہے، کتنی عظمت ہے۔ اسی عظمت کو پانے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ اکرام، کیونکہ خیر کے کام میں سبقت لے جانے کا حکم ہے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ حضرت فاروق اعظم بہت کوشش کرتے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے مجھے بھی کوئی وصف مل جائے، صدیق اکبر کا کوئی وصف مل جائے۔ ایک مرتبہ بڑی کوشش کیے، پورا اپنے گھر کا سرمایہ میں سے آدھا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، پھر اللہ کے راستے میں لٹا دیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نرالا عشق کا انداز لے کر دیوانگی کے عالم میں، عالم جذب میں، چھوٹی سی پوٹلی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، گھر کے اندر کا پورا سرمایہ جتنا سب کچھ تھا، کپڑے، بٹن، تاگے، ساری چیزیں اٹھا کر پوٹلی میں باندھ کر عشق کا ایک پیکر بن کر پوٹلی اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا یہ نرالا انداز
آسمان دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ صدیق اکبر جب لا کے پیش کر دیتے ہیں، ادھر فاروق اعظم سے سرکار کونین پوچھتے ہیں اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا مال آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ادھر جب حضرت صدیق اکبر سرتاپا پیکر محبت بن کر، پیکر دیوانگی بن کر، پیکر عشق بن کر، جب یہ خرچ کا نرالا انداز لے کر، پوٹلی کی شکل میں لے کر جب حاضر خدمت ہوتے ہیں تو حضور ان سے بھی پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر عاشقانہ جواب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہوں، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں۔ صرف گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہوں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی نرالا انداز ہے، اسی نرالے انداز کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت قرآن کا حصہ بنا کر آیت اتار رہا ہے لا یستوی منکم من انفق، میرے ابو بکر کے برابر تم میں سے کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیفیت نہیں آ سکتی، یہ کیفیت آئی کیسے؟ یہ عشق رسول کی کثرت سے آئی، محبت رسول کی بلندی سے آئی، تو یہ نرالا انداز صدیق اکبر کو ملا تھا۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اب تک میں بہت کرتا رہا کہ کسی نہ کسی وصف میں حضرت ابو بکر کے برابر ہو جاؤں، کوئی نہ کوئی وصف میں شامل ہو جاؤں، لیکن میں آج کی تاریخ میں اعلان کرتا ہوں، فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ آج کی تاریخ سے میں کبھی اپنے ذہن میں نہیں لاؤں گا کہ میں صدیق اکبر کے برابر بھی کچھ کر سکتا ہوں، نہیں لاؤں گا، کیونکہ ان کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ کوئی برابر نہیں، تو برابری میں نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر کا وہ مقام کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی فاروق اعظم نیکیوں کی کثرت اتنی رکھنے والے کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ان کی نیکیاں، حضرت فاروق اعظم کی۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ اے عمر تیری پوری ذات پوری نیکیوں کے ساتھ، تیری پوری ذات میرے ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کا نام۔ حضرت عمر کو سرکار نے کیا فرمایا کہ تمہاری پوری ذات میرے ابو بکر کی پوری نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے، پوری ذات کو نیکی بنا دیا۔ حضرت عمر صرف ایک نیکی کا نام ہے، صدیق اکبر کی ایک نیکی کا نام ہے، خرچ کرنے میں تو بہت آگے بھی تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ انداز نہیں تھا، یہ اخلاص نہیں تھا، یہ محبت نہیں تھی، عشق کا یہ بے مثال روپ نہیں تھا، تو اسی لیے اس سرحد تک کوئی نہیں پہنچ سکے۔ جب صحابہ نہیں پہنچ سکے تو تابعین کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تابعین نہیں پہنچ سکے تو تبع تابعین کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ محدثین و مفسرین کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پھر ہم جیسے گناہ گار کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ پھر وہ خود فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی میرے ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عشق و محبت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ جب بندے کے دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے تو خرچ کرنے لگتا ہے، مال خرچ کرنے لگتا ہے، اور اسی عشق کے ماحول میں جان قربان کرنے لگتا ہے۔ جان قربان کرنا، مال خرچ کرنا، یہ عشق کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ عشق کے مظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر امامت کا درجہ حضرت صدیق اکبر کو ملا ہے، جو کسی کو نہیں مل سکا۔ تو اسی لیے صدیق اکبر کا درجہ نبیوں کے بعد سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک صداقت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔